وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ دنیائے انسانیت پر سب سے بڑا احسان و کرم یہ کیا کہ اپنا کلام مجید قرآن کریم ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے نسخے کے طور پر نازل فرمایا. اور اس قرآن کی برکت سے ہمیں ماہ رمضان کی طرح ماہ رمضان کی شکل میں فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ دیا. اس کے دن کے روزوں کو فرض کیا، رات کے قیام کو مشروع کیا، مسنون کیا. اس میں عبادتوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیا اور راہ ہموار کر دی کہ اہل ایمان محنت کریں، کوشش کریں، ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، دعا مانگیں، توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو پروردگار جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر چکا. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی تکمیل پر ہمیں اور آپ کو یہ دن دیا کہ ایک مہینے کے تربیتی وقفے میں اللہ کی عبادت ایمان و احتساب کے ساتھ کرنے کے بعد ہم ایک میدان میں جمع ہوں. تمام مرد و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی حکم دیا. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ خواتین بھی شریعت کی مکلف ہیں. جس طرح جنت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. جہنم کا عذاب سرکش مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اس لیے شریعت کے مکلف وہ ہیں. رمضان کے روزے، عبادتیں مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہے. اس لیے عید کی خوشیاں مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی. چنانچہ عید کے دن ہلال عید کے نظر آتے ہی پہلا حکم رب العالمین نے یہ دیا کہ لتکملوا العدہ، گنتی پوری کر لی. اہل ایمان نے رمضان المبارک میں روزے رکھ کر، عبادتیں کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو تازہ دم کر لیا. پھر اس کے بعد جیسے ہی گنتی پوری ہوئی، یہ عید انہی کے لیے ہے جنہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، اپنے رب کے جناب میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر توبہ استغفار کیا. ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے نہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے. ان کی عید ہے ہی نہیں، وہ مرد ہوں یا خواتین. چنانچہ جب یہ تازہ دم ہو کر نکلے تو سب سے پہلے غربا اور مساکین کے حق کو یاد کیا. عید نے یاد دلایا کہ اگر آپ خوش ہیں تو دوسروں کو، غربا اور یتیموں کو، غربا اور مساکین اور محتاجوں کو یاد کریں. اگر وہ خوش نہیں ہیں تو آپ کی خوشی ادھوری ہے. پہلے ان کو یاد کیجئے، پھر اللہ رب العالمین کی رات سے ہی بڑائیاں، کبریائیاں بیان کیجئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ ساری عظمتیں اور کبریائی کا لائق صرف وہی ہے، سب سے بڑا وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یقیناً وہ سب سے بڑا ہے، یقیناً سب سے بڑا ہے. ساری تعریف کا مستحق وہی ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا ان تکبیرات کا جو ہم ادا کرتے ہیں. اس ترانے کے ساتھ، اس نعرے کے، اس گونج کے بیچ میں ہم نئے کپڑے، خوشبو کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں عیدگاہ کی طرف آئیں، مرد اور خواتین سب مل کر. پھر یہاں 2 رکعت شکرانہ ادا کریں. عید کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے، اللہ کی بڑائیاں بیان کی جائے، تعریف کا حقدار اسے کہا جائے، خود تکبر میں مبتلا نہ ہو. نیا لباس پہنا ہے لیکن تواضع اختیار کرے کہ رب کا شکر ادا کریں. لعلکم تشکرون کہا نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو توفیق تمہیں عطا کی، ہدایت دی ہے، روزے کی، عبادت کی، تلاوت کی، توبہ استغفار کی، نیکیوں کی، اس پر تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، گھمنڈ مت کرو. اللہ بڑا ہے، اللہ نے توفیق دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر ادا کرو رب العالمین کا کہ اس نے اتنی عظیم الشان نعمتیں دی. اسی نے ہم کو قرآن دیا، اسی نے رمضان دیا، وہی متقیوں میں داخل کر رہا ہے.
اور پھر یہ عید کا موقع دیا۔ یہاں یہ عید دوسری قوموں کی عیدوں سے ممتاز ہے، اس میں پاکیزگی ہے، سنجیدگی ہے، متانت ہے، توحید پر مبنی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات، باہمی تعاون کا سبق ہے کہ غربا کو یاد کیجئے، مل کر اکٹھا نماز پڑھیے۔ یہ نماز، یہ ایک اجتماع اتحاد کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر عید منانا ہے تو دل کے گلے شکوے کینے کپٹ کو صاف کیجئے، تب اصلی خوشی ملتی ہے۔ عید کے یہ پیغامات رشتوں کو تازہ کرتے ہیں، عید کا پیغام ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لمبا فرمان ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت کے ضمن میں، اس میں ایک جملہ ہے کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہے۔ ہاں، فرحتن وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، کہ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں جس میں وہ خوش ہوتا ہے، مسرت و شادمانی محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے دو خوشیاں؟ کہ فرحتن عند فطرہ، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت ایک خوشی ملتی ہے کہ میں نے اللہ کی یہ اطاعت کر لی، دین کے ایک حکم پر عمل کر لیا، اور اب تک میں نے بھوک پیاس شہوتوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، ایک عبادت میں نے مکمل کی، اب جو چیز مجھ پر حرام تھی اب میں کھا پی سکتا ہوں۔ یہ روزہ مکمل ہونے پر یہ دنیا کی فرحت ہے، اور ایک فرحت، ایک خوشی وَعِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ بِصَوْمِهِ، اور پروردگار کی ملاقات کے وقت پر روزے دار خوش ہوتا ہے، اپنے روزوں پر خوش ہوتا ہے کہ اسے اس کا ایسا اجر رب العالمین دینے والا ہے جس کے بارے میں کہا کہ وَالصَّوْمُ لِي أَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اس سے پہلے کہا کہ ہر عمل جو نیکی ابن آدم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھاتا ہے، کم سے کم ایک کا 10 اور 10 سے 700 اور اس سے زیادہ، لیکن روزے کی کوئی گنتی نہیں ہے، میں اس کی جزا دوں گا، بے شمار دوں گا، پر ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس وعدے کے ساتھ روزے دار جب قیامت میں رب العالمین سے ملے گا تو خوش ہوگا۔ ایک خوشی دنیا کی روزہ افطار کرنے کے وقت، ایک خوشی آخرت کی۔ روزہ افطار کرنا، شام میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں، جس کو روزہ کھولنا کہتے ہیں، افطار، وہ خوشی ہے۔ اور ایک افطار یہ ہے جو عید الفطر کے نام سے ہی موسوم ہو گئی کہ اب مہینہ بھر جو ہم روزے کے پابند تھے، اب یہاں سے ہم افطار کر رہے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنا ممنوع اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم خوش رہیں۔ ان روزوں کے بعد یہ خوشی کا موقع مل رہا ہے، اس میں ایک سبق بالکل کھلا ہے، اور آخرت کی خوشی اور اس خوشی کو میں جوڑ کر موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کھلا ایک سبق ہے کہ ہم اگر دنیا کی سعادت، خوشی، مسرت اور انبساط چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دکھ اور صدمے سے نجات ملے، پریشانیوں سے، عذاب سے ہم محفوظ رہیں، زلزلے، طوفان، دشمن کا تسلط، بے عزتی، رسوائیاں، ان سے بچے رہیں، تو اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ اور اللہ کی رحمت، مدد، حفاظت کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں، جائز کو منع کیا تو رک گئے، تو حرام جس کو قرار دیا اس سے تو رکنا ہی ہے۔ کھانے پینے میں جو حرام ہے، کردار و عمل میں جو حرام ہے، بات چیت میں جو حرام ہے، عقیدے میں جو حرام ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ عبادات میں جو حرام ہے اس کا ارتکاب کرنا بدعت ہے۔ بدعت، شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، خوشیوں سے محروم کرتا ہے، وہ شقاوت و بدبختی لاتا ہے۔ یہ ایک منظر دیکھیے کہ یہ روزے کے بعد ہم کو خوشی کا موقع دیا رب العالمین نے، اور قیامت کے دن جو خوشی، جو ماحول ہوگا، اس منظر سے اس منظر کا جو آج ہم یہاں اکٹھا ہیں موازنہ کیجئے۔ میں نے سورہ زخرف کی چند آیتیں پڑھی، ہاں آگے کی آیت ایک ایک جملے پر موازنہ کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے پاس آ جائے اور شعور بھی نہ ہو۔ اس دن میں کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سارے گہرے دوست جو دنیا کے تعلقات اور رشتے ہیں، دوستیاں ہیں، سب مٹ جائے گی کہ دنیا، وہاں میدان محشر میں گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقیوں کے، تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر جس کا تعلق ہے دنیا میں، قیامت کے دن بھی یہ تعلق قائم رہے گا۔ اور دنیا میں دنیا داری کی بنیاد پر، فسق و فجور کی بنیاد پر، گناہوں میں تعاون کی بنیاد پر جس کی دوستی ہے، تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، لعنت ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم کا حقدار بن گیا، تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، تو ساری دشمنیاں ٹوٹ جائے گی، اللہ کی اور اللہ کے لیے جو دوستی ہے وہ قائم رہے گی۔ الا المتقین، متقین، قرآن پر چلنے والے متقی۔ روزے کی فرضیت کا مقصود لعلکم تتقون،
روزہ رکھ لیا ایمان و احتساب کے ساتھ، تراویح پڑھی، تلاوت کی، توبہ استغفار کیا، متقی بن گئے، گناہوں سے نیکی کی طرف آ گئے، متقی بن گئے۔ اب یہ متقی اگر ہیں ہم تو یہ دوستیاں کام آئے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی، اب اس منظر میں جب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے انتہائی خوف اور دہشت کے ماحول میں یہ یہاں تک کیفیت ہوگی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، سب سے اونچے درجے والا، وہ بھی نفسی 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 کہے گا۔ لوگ ان سے کہیں گے، اولو العزم رسولوں سے کہ اللہ سے سفارش کرو کہ حساب کتاب لے لے، تو کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا، اتنا غصہ اور غضبناک۔ میں اپنی فلاں غلطی یاد کرتا ہوں، نہیں ہمت پڑے گی۔ تو اس دہشت کے ماحول میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، سارے لوگ خوف میں ہیں، دہشت میں ہے۔ اللہ کہے گا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ خوف مستقبل کے اندیشوں سے ہوتا ہے، اور حزن و ملال، غم ماضی کے نقصانات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ، تم سیف ہو، تم محفوظ ہو، یہ رب کہہ رہا ہے۔ یہ آخرت میں کہا جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نے سورہ یونس میں اعلان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء متقی، مومن۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا یہ مطلب نہیں جو کرامت دکھائے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے، کرامت کھیلے، نہیں۔ ہر مومن اللہ کا ولی۔ الا ان اولیاء ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ قرآن نے خود کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی والے دنیا میں بھی خوف اور حزن و ملال سے محفوظ، اور آخرت میں بھی۔ عید کے دن اگر ہم متقی پرہیزگار ہو کر اللہ کی ولایت لے کر آئے ہیں تو حقیقی خوشی، دل کی خوشی اور باظاہر کی خوشی ملے گی۔ یہاں سارے لوگ میدان محشر میں خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے اہل ایمان کو کہ کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب وہاں جو خوف اور ڈر نہیں ہوگا، آگے کا جملہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کون لوگ ہوں گے جن کو یہ اعلان ملے گا کہ آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ تھے بھی فرما بردار، مسلمین تھے، عملاً بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، اس کے احکام پر جھک جانے والے تھے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے دین کے حوالے کر دینے والے تھے۔ آیتوں پر ایمان، پہلا ایمان، اور دوسرا اسلام یعنی فرما برداری۔ وہی جو اس آیت میں الا ان اولیاء اللہ میں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، معنی ایک ہی ہے، الفاظ فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جانا خوف اور غم سے نجات دلاتا ہے۔ آج عید کے دن ہم خوش ہیں دنیا میں، لیکن اس خوشی کو ہم قیامت والی جو خوشی ملے گی اہل جنت کو، اس خوشی سے کمپیئر کریں، موازنہ کریں تو یہ انتہائی ناقص ہے، عارضی ہے، ادھوری ہے۔ کیوں؟ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں نئے لباس پہن کر، کسی پر قرضہ ہے اس کا ٹینشن، کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہے اس کا ٹینشن، کہیں خبر ملتی ہے کہ زلزلہ آ گیا، ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری اوقاف پر نظر بد لگا کر قانون بنا کر ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے الزامات سے بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسے روز یہ میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور نہ جانے کیا کیا مسئلے ہیں۔ یہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے سامنے منظر تازہ ہوتا ہے کہ غزہ میں فلسطین کے مسلمان بے خانماں برباد ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے، مسجدیں نہیں ہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، وافر مقدار میں ضرورت کے سامان نہیں ہیں۔ ان کی عید کیسی ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو یہاں کی خوشی، یہاں کی خوشیوں کی لذت کرکری اور ادھوری سی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کی جو خوشی ہوگی اس کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم خود اور تمہاری بیویاں، ازواجکم کا ترجمہ بیویاں بھی کیا گیا ہے، اور تمہارے مثل دوسرے لوگ، بیویوں کا معنی زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ بیویوں کے ساتھ جب جنت میں کوئی جائے گا تو بیویاں شوہروں سے، شوہر بیویوں سے اور زیادہ ان کی مسرت اور خوشی مل کر جو ہے بڑھ جائے گی۔
لذت بڑھ جائے گی ایک دوسرے سے. اور قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے, معنی دونوں صحیح ہے کہ تم اور تمہارے جیسے لوگ, تم اور تمہاری بیویاں دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. تحبرون, اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا کہ حشاش بشاش, راضی خوشی. کچھ لوگوں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اس میں خوش کیے جاؤ گے. اگر ایک ترجمہ یہ کیا جائے کہ مزے ہی مزے کے ساتھ رہو گے اس میں, تو غلط نہیں ہوگا. اس میں صرف مزہ ہی ہوگا, لذت ہی ہوگی, خوشیاں ہی ہوگی. کوئی مزہ اور لذت کو کرکرا کرنے والی چیز نہیں ہوگی. یہ خوشی کی انتہا ہوگی جنت میں. اللہ نے آگے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما واکواب, کہ ان پر پھرائے جائیں گے, ہاں, ان کے اوپر سونے کی رکابیوں اور سونے کے ساغر, جس کو گلاس کہہ لیجئے, سونے کے پیالے اور گلاس کا دور چلایا جائے گا. یطوف علیہم, سورہ دہر میں کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون, یہ کون لوگ ان کے سامنے دور چلائیں گے؟ ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے, ہمیشہ زندہ بھی رہیں گے, بچے ہی رہیں گے, انتہائی حسین جمیل خوبصورت, جن سے رونق رہے گی جنت میں. یطاف علیہ یطوفون علیہم ولدان باکواب, کیا ہے یطوفون علیہم, کیا ہے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور وہاں جنت میں جہاں کہیں دیکھو گے تو نعمت ہی نعمت ہوگی اور بہت بڑی سلطنت ہوگی. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ یہ عید کے خطبے میں تفصیل سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ تصور کیجئے اور ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد کیجئے جن میں جنت کے بیانات ہیں, اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. یہاں ذکر کیا کہ سونے کے جام اور سونے کی رکابیاں ان کے اوپر ان کا دور چلایا جائے گا, کھانے پینے اور لذیذ چیزیں. وفی ہے, اللہ نے فرمایا وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین, اور اس میں وہ ساری چیزیں ہوگی جس کو انسان کا جی چاہے گا, خواہشات اور اشتہا ہوگی کہ میں یہ چاہتا ہوں, ساری چیزیں ملے گی جو چاہے گا. جنت میں جنتیوں کا چاہت کا معیار بھی اونچا ہو جائے گا, پاکیزہ ہو جائے گا. تو جو دل چاہے گا وہ بھی ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جس سے جو آنکھیں جس کو دیکھ کر لذت محسوس کریں گی وہ بھی ہوگی. اب اس میں اجمالی طور سے جو جملہ کہا گیا ہے, کیا کیا چیزیں آ گئی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان ہیں. کھانے کی چیزیں, لباس, ریشم, سندس و استبرق کے موٹے ریشم, باریک ریشم, سونے چاندی کے زیورات, سونے چاندی کے محلات, ایک موتی کا محل, مختلف قسم کی انتہائی پاکیزہ نہریں, شراب طہور, نکاح, حوریں, دنیا کی عورتیں اور خواتین, اور نہ جانے کون کون سی لذتیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. جسمانی لذتیں بھی, روحانی اور دلی لذتیں بھی. یہ انسان کی خوشی اور مسرت کی انتہا ہوگی, لذت ہی لذت ہوگی, اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی. لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے کہ چلو بور ہو گئے یہاں سے کہیں اور چلے. ہر روز لذت بڑھتی جائے گی اور کسی چیز میں کوئی نہ نیند آئے گی, نہ موت آئے گی, نہ تھوک آئے گا, نہ حیض و نفاس کے خون ہوں گے, نہ کسی قسم کی پیشاب پاخانے کی گندگی ہوگی. صفائیاں ہی صفائیاں, پسینہ نکلے گا جو کھائیں گے, اور وہ بھی مشک اور عنبر کی خوشبو کے ساتھ. اور دنیا کی مشک اور عنبر نہیں, وہاں کی خشک اور عنبر جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اس میں آنکھوں کی لذت کا بھی سارا سامان ہوگا, اچھے اچھے مناظر ہوں گے, انتہائی پررونق اور دل کو بھانے والے مناظر ہوں گے. اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہوگی, جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی, دل بھی جو چاہے گا, اور آنکھیں جو جس سے لذت محسوس کرے گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہاں بھی ایک بات یہ بھی کہ اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے. ہمیشہ ہمیش دنیا میں کتنا بھی کما لو, بنا لو, کوٹھیاں, کارخانے اور جائیداد, پراپرٹی, یہاں سے چلے جانا ہے. ایک دکھ کی بات ہوتی ہے کہ بہت کما لیا لیکن مر جائیں گے, یہ دکھ ہو جاتا ہے انسان کو. جنت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں یہ گارنٹی ہوگی کہ کبھی موت نہیں آئے گی, موت کو موت کر مار ڈالا جائے گا, اور ہمیشہ ہمیش جنتی ایک ہی عمر میں ہوں گے, لذتوں کے ساتھ روز لذت بڑھتی جائے گی, اس میں ہمیشہ رہیں گے, کبھی وہاں سے موت نہیں آئے گی, ہٹیں گے نہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ, یہ جو اتنی نعمتوں کا میں نے سرسری سے ذکر کیا, آگے اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بس اس جملے پر غور کیجئے عید اور رمضان سے جوڑ کر, کہ اس جنت کا تم کو جو وارث بنایا گیا ہے, أُورِثْتُمُوهَا, وارث, مالک, جو وارث ہو گیا مالک ہو گیا ہمیشہ کے لیے, جنت کے وارث. اور ملکن کبیرہ, دنیا سے زیادہ, ایک ایک جنتی کی جنت دنیا سے کئی کئی گنا زیادہ بڑی ہوگی.
کہ اس جنت کا جس کو تم کو وارث بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں. یہ جملہ قرآن میں کئی جگہ ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ اس جنت کو اپنے بندوں میں سے ہم اس کے حوالے کریں گے، وارث بناتے ہیں اس کو جو تقی ہے، متقی ہے، روزہ رکھ کے جس نے اپنے آپ کو متقیوں میں شامل کر لیا، جو متقی ہے. ایک جگہ فرمائے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ان کو ندا دی جائے گی کہ جنت کے جو تم کو وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کے نتیجے میں. اب یہاں غور کیجئے کہ ہم نے رمضان میں عمل کیا، روزے کی شکل میں انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، غربا مساکین اور حقداروں کے حقوق کا خیال کیا، اللہ کے جناب میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی، اگر سچے دل سے کیا ہے، ایمان و احتساب سے عبادتیں کی ہے، تو اس عمل کے بدلے میں یہ جنت ملے گی. تو ایک خوشی روزہ افطار کی، عید الفطر کی، اور ایک خوشی روزے دار کو ملے گی آخرت کی، اور یہ عمل کے بدلے میں ملے گی. میں یہاں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ڈرے ہیں، سہمے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم شکوہ شکایت، کچھ لوگ جہالت میں رب سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، گھروں کو، عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور سرکش لوگ، ظالمین، دشمنان دین، ان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. فرعون کو بھی لمبی مدت دی تھی، فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے. ہم کو بھی آزماتا ہے کہ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، خوشیوں کی تلاش ہے، صدمات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے کہیں بم برس رہے ہیں، کہیں جو ہے قوانین ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، کھانے پینے پر پابندی لگ رہی ہے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کاٹ سکتے، یہ نہیں بیچ سکتے، مسلمان بازار نہیں لگا سکتے، اور نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، نئی نئی خبریں آ رہی ہیں. اور مسلمان ڈرا ہے، سہما ہے. عوام ہی نہیں، خواص بھی ڈرے سہمے نظر آتے ہیں. سب ڈرے سہمے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن وہ نسخہ اختیار نہیں کرتے جو عید ہمیں سکھا رہی ہے، رمضان سکھا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم کو دنیا کی جنت چاہیے تو یہاں بھی نیکی کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کے فرما بردار بن جائیے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا پال بھی کا نہیں کر سکتی. سیدنا ابراہیم اکیلے تھے، کچھ نہیں بگڑا، نمرودیت نے اور پوری قوم نے پوری کوشش کی آگ میں ڈالنے کی، جلا نہیں سکے. فرعون کا پورا لشکر آیا تھا پیچھے، اللہ تعالیٰ نے دریا سے راستہ بنا کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تھا ہجرت کی رات میں، سارے قبیلے کے نوجوانوں نے، ان کے بیچ سے اللہ نے محفوظ پہنچایا مدینہ. تو کیا ہماری حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہماری مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہمارے اوقاف کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے نہیں بچا سکتا رب العالمین؟ لیکن اس کا نسخہ کیا ہے؟ اس کا نسخہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. متقی بنیں گے تو دنیا کی جنت بھی ملے گی، آخرت کی بھی. اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر دنیا کی جنت نہیں مل رہی ہے، دنیا میں ہمارے لیے جہنم ہی جہنم نظر آ رہی ہے، تو آخرت میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں؟ سوالیہ نشان ہے. ایک مومن کو فکر مند ہو جانا چاہیے. اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنے ہو. یہ تعلیم ہم کو رمضان نے دی کہ روزے رکھو. اللہ نے کہہ دیا جو مان لو، کھانا پینا ہی نہیں بلکہ روحانی روزہ بھی رکھو. کسی کی غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، گالی گلوچ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. روزے کی حالت میں ان سب چیزوں کی پابندی 1 مہینے تک ہم نے کی. اگر کی ہے ایمان و احتساب کے ساتھ تو متقی بن جائیں گے، اور متقی بن گئے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے کھل جائے گی. پڑھیے ان للمتقین مفازہ، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. مگر تم تقوی اور ایمان اختیار کرو تو اللہ آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دے گا. سورہ اعراف کی آیت ہے. سورہ آل عمران میں کہا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارا ایمان ہے، سچ ہی ہوگا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم کہاں مانتے ہیں؟ ہم ایمان اور تقوی چھوڑ کے باقی سب کر رہے ہیں، اور برائیاں ہمارے یہاں، شرک ہمارے یہاں ہے، بدعت ہمارے یہاں ہے، خرافات ہمارے یہاں ہے، نشہ خوری ہمارے یہاں ہے، حقوق تلفی ہمارے یہاں ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں. کون سا گناہ ہے؟ رشتے کاٹ رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں. کون سی گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت ملے، ترقی ملے، حفاظت ملے، رب العالمین کی رحمت ملے، دشمن کے دانت کھٹے ہوں، تو دشمنوں سے گڑ گڑائیے مت، اپنی چاپلوسی وہ مت کیجیے، اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کیجیے، متقی بن جائیے.
دنیا کی جنت بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے طرح طرح کے، جس میں سے تم کھاؤ گے، الگ الگ قسموں کے میوے کھاؤ گے۔ کھانے کے بعد میوے کا ذکر، یعنی یہ تکمیل ہو جائے کہ نعمت، ہر نعمت مکمل ہوگی، کہیں کوئی ادھورا پن نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیلات آپ قرآن حدیث میں پڑھیے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، جو لوگ روزے سے بھی سدھرتے نہیں ہیں، توبہ استغفار اب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اگلا جملہ پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا ان المجرمین من فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین مرد ہو یا خواتین ہو، اگر مجرمین جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پہ عذاب کی کمی نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا عذاب، اور وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس ہو جائیں گے کہ عذاب میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ مایوس ہو جائیں گے کہ ابھی جہنم سے چھٹکارا اور نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس میں مایوس ہوں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ یہ آخرت کی بات ہے، جہنم کی۔ دنیا میں بھی اگر کہیں مصیبت آ رہی ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلہ ہے، ابھی برما میں زلزلہ آیا 3-4 دن پہلے، ہاں، اور دوسری جگہوں پہ دوسری مصیبتیں ہیں، ہمارے گھروں میں دوسری مصیبتیں ہیں، تو اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن کانوا ہم الظالمین، لوگ خود ہی ظالم ہیں، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ قرآن آیا، رمضان آیا، ڈرانے والے آئے، تم کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بچنا ہے اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت کے، تو راستہ کیا ہے، لیکن تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اللہ نے آگے فرمایا وَنَادَوْا، وہ جہنمی کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے مالک جاروغہ جہنم، پروردگار سے دعا کرو، اپنے رب سے کہو کہ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے، موت دے دے، قصہ ہی ختم ہو جائے، عذاب کا سلسلہ رکے، ہم جھیل نہیں پا رہے ہیں۔ تو کہا، مالک کہے گا، جہنم کے داروغے کا فرشتے کا نام ہے کہ انکم ماکثون، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم کو رہنا ہی ہے، موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہاں موت آئے گی نہ زندہ رہ سکتے ہو، تم کو ٹھہرے رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، قرآن حدیث آیا تھا، لیکن اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جائزہ لیں کہ کیا ہم حق کو پسند کرتے ہیں؟ ہم شرک کرتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہارا عمل شرک ہے، چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ، حرام کام، زنا، بدکاری، موبائل کا غلط استعمال، گندی تصویریں، گندی باتیں، گالی گلوچ، قتل و خونریزی، سب ہر جرم ہمارے سماج میں۔ اب کوئی حق بتاتا ہے، کہہ رہے مولوی صاحب ہیں، بور کر رہے ہیں، حق کو ناپسند کرتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں۔ عید کا، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنا ہاتھ پھیلا کر ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ لے، تو ہمیں متقیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ متقیوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ مسلک، یہ بزرگ، میرے باپ دادا، ان چیزوں کو، ان عناوین کو ختم کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، وہی مانیں گے۔ فلاں اور فلاں کے چکر میں ہی فرقے بنے، گمراہیاں آئی، اور لوگ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، ہر جگہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور لوگ انہی بڑے لوگوں کو دیکھ کر صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر پیچھے چل رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے، جو غلط شریعت اور دین مان رہا ہے، اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آنکھیں کھولیے، بیدار ہوئیے، اللہ رب العالمین نے حجت پوری کر دی، قرآن نازل کیا، رمضان دیا تاکہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے عقیدہ سیکھیں، عبادت سیکھیں، دین سیکھیں، اس سے اور فلاں سے نہ سیکھیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآنی آدمی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، تو حی و قیوم ہے، ارحم الراحمین ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کی بخشش فرما دے۔ پروردگار ہمارے روزوں کو تو قبول فرما، ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے قیام اللیل کیا ہے، پروردگار تو اسے قبول فرما لے۔ رمضان المبارک میں انفاق کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، اور دوسرے نیک کاموں کی شکل میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، پروردگار تیری ہی خاطر، تیرے حکم کو بجا لانے کی خاطر، انسانی تقاضے اور ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کمیاں رہی ہوں، پروردگار ان کمیوں کو نظر انداز کر کے تو ان نیکیوں کو، ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تو غفار ہے، تو غفور ہے،
تو قابل التوب ہے، التواب ہے، تیری توبہ، تیری مغفرت کا دامن جو ہے ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پروردگار تو اپنی مغفرت کے دامن میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر اسے معافی دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سے جو بھی اس رمضان المبارک میں جو بھی نیکیاں ہوئی ہیں، اس نیکیوں کے بعد ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ثابت قدم بنا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم نے نوافل اور بہت ساری دوسری عبادتیں کی اور رمضان کے بعد ہم فرائض کو بھی ترک کرنے والے بن جائیں، حقوق کو تلف کرنے والے بن جائیں۔ پروردگار تو اپنی شریعت کا ہمیں پابند بنا، حقیقی معنوں میں متقیوں میں شامل فرما لے، اور پھر اس کی برکت سے پروردگار دنیا میں جو مصیبتیں، فتنے اور مختلف قسم کی پریشانیاں مسلمانوں کا تعاقب کر رہی ہیں، دشمنان دین جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمان اور اسلام کو ہلاک و برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سارے معاملات میں تو ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لے۔ پروردگار دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دے، ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پروردگار تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار تو ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا کے کوئی بھی خطے اور کسی بھی علاقے میں بسنے والا کوئی مسلمان ہو، پروردگار تو ان سب کی مدد فرما۔ اس مدد کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، گناہ ہیں، پروردگار ان سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم تو عاصی ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارا علم اور ہماری صلاحیتیں بھی بہت ہی ناقص ہیں۔ پروردگار اس سارے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے ہی جناب میں ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پروردگار تیرے نبی کا فرمان ہے کہ تو ہاتھ پھیلانے والے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے۔ پروردگار ہم گنہگار لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، گناہوں کی بخشش کرتے ہوئے۔ پروردگار ہم کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہمیں آزادی عطا فرما دے، ہماری ماؤں کو، ہمارے والدین کو، یہاں جتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے زندہ یا مردہ جو بھی والدین ہیں، پروردگار ان سب کی بخشش فرما دے، ان کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا دے، ان کی گردنوں کو، ہماری گردنوں کو، ہمارے بھائیوں کی گردنوں کو پروردگار جہنم سے آزاد کر دے۔ پروردگار ہمیں عزت دے، سعادت دے، ہمیں فتنوں سے تحفظ دے، ظاہری باطنی جو بھی فتنے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پروردگار ان سے بیدار رہ کر ان سے اپنے بچاؤ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے سب کو بخش دے، ہمیں جو بھی غم ہے انہیں دور کر دے، جو پریشانیاں اور تنگیاں ہیں پروردگار اسے خوشادگی اور خوشحالی میں بدل دے۔ پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی کی راہ پیدا کر دے۔ پروردگار جو بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان کی رہائی کا راستہ مرحمت عطا فرما دے۔ پروردگار ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے مختلف قسم کے دکھوں اور مسائل سے دوچار ہیں، پروردگار ان کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں، موت کے راستے سے گزر کر تیرے جناب میں پہنچ چکے ہیں، پروردگار تو ان کی بھی بخشش فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھ، میدان محشر اور آخرت کے مراحل کو ان کے لیے آسان کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور وہ سارے اقوال، افعال اور وہ عبادات تجھ سے مانگتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہی جہنم کا مالک ہے، تو جہنم سے بچانے والا ہے۔ پروردگار ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہم بھائیوں کو، ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر، جہنم سے آزاد کر، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ پروردگار اے اللہ ہم تجھ سے جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، اور ان تمام اعمال اور اقوال سے جن سے تو ناراض ہوتا ہے اور جن کی بنیاد پر جہنم کے عذاب دیتا ہے، پروردگار ان سب سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں دنیا اور آخرت کی، جتنے خیر اور اچھائیاں تجھ سے طلب کی ہے، پروردگار وہ سب ہماری جھولی میں بھی ڈال دے۔ اے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی، بچاؤ طلب کیا اور بچاؤ کو تجھ سے مطالبہ اور دعا کی، پروردگار ہم بھی تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جس سے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ
ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا رددته ولا مسترشدا إلا أرشدته ولا صغيرا إلا أنبته نباتا حسنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم لعن الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم ارحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليه من القول والعمل ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.